اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ السلام علیکم، میں ہوں سعید قمر نقوی۔ سامعین محترم، کل ایران میں نئے سال کی مناسبت سے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای صاحب نے خطاب کیا ہے، اور ان کے خطاب میں چند ایک ایسے کلیدی نکات تھے جن پر ضرورت محسوس ہوئی کہ تحلیل کی جائے اور ہم اپنے لوگوں کو آگاہ کریں۔ ایک نکتہ جو انہوں نے عرض کیا اپنے ملک کی اکانومی ٹھیک کرنے کے حوالے سے، اور وہ ایسا فارمولہ ہے کہ اگر وہ پوری دنیا کے ممالک، سب دنیا اگر اس کو اپناتی ہے تو وہ اپنے ملک اور اپنی قوم کو اوپر لے کر جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اکانومی میں سرمایہ گزاری اور تولیدات پر بیشتر زور دیا۔ کیوں؟ اب ایک جو بیماری پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں، ایران میں، سب جگہوں پر، وہ یہ کہ جس کے پاس سرمایہ ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ ایسی چیزیں خرید کر رکھتا ہے جس سے پیسہ منجمد ہو جاتا ہے۔ مثلا وہ سونا خرید لیتا ہے، کوئن خرید لیتا ہے، بعد میں وہ اس کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کو بیچ دیتا ہے۔ وہ ذاتی نفع لے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جتنا اس پر سرمایہ لگا رہا ہے وہ سرمایہ منجمد ہے۔ اس سے جو آپ کا پیسہ ہے وہ گردش میں نہیں ہے، جس سے آپ کے بازار میں رونق آتی ہے وہ نہیں ہے۔ اور جب آپ کا پیسہ گردش میں نہ ہو، سرمایہ گزاری نہ ہو رہی ہو، تو اس وقت لوگوں میں غربت بڑھتی ہے اور آپ کا جو ملک ہے وہ تنزلی کی طرف جاتا ہے۔ تو اس پر انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ اپنے ملک کی اکانومی صحیح کرنے کے لیے داخلی تولیدات پر زیادہ توجہ دیں اور سرمایہ گزاری کریں۔ تو دوسرا نکتہ، انہوں نے غزہ اور یمن کی موجودہ صورتحال کی طرف زور دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت پوری امت اسلامیہ کا، امت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ وہ ان کی حمایت میں اور ان مظالم کے خلاف آواز بلند کریں۔ اور اس میں ایک جو انڈیکیٹ ملا ہے وہ خود یورپ کی طرف بھی تھا کہ یورپ آج نہیں تو کل صحیح اس کو مجبوراً امریکہ سے ہاتھ اٹھانا ہوگا، امریکہ کو پشت کرنی ہوگی۔ اب ہو کیا رہا ہے، اس نقطے کو غور سے سمجھیے گا۔ اس وقت اگر جیسے ابھی یمن کے ساتھ امریکہ کا مسئلہ بنا ہے، وہ فوراً جو ہے ایران کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے کہ اس کے پیچھے ایران ہے، اور وہ اگر یہ ایران اور یہ جو پورا ریجن ہے جنگ کی لپیٹ میں چلے جاتے ہیں، جنگ کے شعلہ بھڑک اٹھتے ہیں، ہوگا کیا؟ دنیا کی اور یورپ کی جو اکثر انرجی کے جو منبع ہے، جو ان کی خورد و نوش کی چیزیں ہیں، جو ان کی چیزیں لائی جاتی ہیں، وہ اس روٹ سے جاتی ہیں۔ اگر یہ جو منطقہ ہے، یہ جو ریجن ہے شعلہ وار ہو جاتا ہے، جنگ لگ جاتی ہے، تو اس وقت فوراً جو ہے آپ کی انرجی کی جو ہے، آپ کا آئلز اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، آپ کی کھانے پینے کی چیزیں، سب چیزیں ان کی قیمت اوپر چلے جائے گی۔ اور اس وقت جو یورپ کی اکانومی ہے وہ مہنگائی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اگر ان کا وجدان بیدار نہ ہو، وہ مظالم کے خلاف نہ اٹھیں، لیکن آخر کار آج نہیں تو کل صحیح ان کو اپنے ملک کو بچانے کے لیے بھی امریکہ سے ہاتھ اٹھانا ہوگا، اور شرقی بلاک کی طرف آئیں گے، یا وہ رشیا کی طرف آئیں گے یا وہ چائنا کی طرف آئیں گے، کیونکہ خود جو ان کی اکانومی ہے اس وقت متحمل نہیں ہے کسی بڑی جنگ کی وجہ سے اتنے بڑے کرائسس کو برداشت کر سکے، کیونکہ فوراً جنگ کا مطلب یہ ہے کہ اشیاء کی قیمتیں اوپر جائیں۔